بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلتھ آبشار میں آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان کتاب طبیب اعظم نور مجسم حصہ دوم سے چند معلوماتی مضامین پیش کرتی ہے، جس میں سب سے پہلے حروف تہجی الف مدہ سے آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصمت سرما کے بارے میں آپ وسلم کے قیمتی مشورے کو پیش کرتی ہوں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور قیمتی مشورہ جات سے نوازیں۔ آنکھوں پہ سرما لگانے کی اہمیت۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب میں ابو رحمان بن نعمان بن محبت بن حوزہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے وقت مشک آمیز سرما لگانے کا حکم دیا اور فرمایا روزہ دار اس سے اجتناب کریں۔ سنن ابو داؤد حدیث 605 جلد دوم کتاب صوم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے، رسول اللہ کے پاس ایک سرما دانی تھی جسے آپ سلم تین بار آنکھ میں سرما لگاتے۔ پہلے دائیں آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے، پھر بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ لگاتے اور تیسری بار پھر دائیں آنکھ میں 1 بار سرما لگاتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3499 جلد سوم کتاب الطب باب من اکتحل وطرا صفحہ نمبر 136۔ عصمت سیاہ سرموں میں ایک بھربھرا چمکدار سیاہ پتھر ہے۔ یہ آنکھ کے اعصاب کو مضبوط اور اندرونی زخموں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس میں شہد اور تھوڑا سا پانی ملا کر سر کے اس حصے میں جہاں درد ہو اگر لگایا جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس سرمے کو تازہ چربی میں ملا کر زخم پر لگائیں تو زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر لگا دیں، چھالے نہیں بنیں گے۔ اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا مشک بھی ملا دیا جائے تو ضعیف نگاہ کو بھی زیادہ تقویت ملتی ہے۔ ابن ماجہ میں بھی ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سرموں میں سے سب سے بہتر سرما عصمت ہے۔ یہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3457 جلد 9 سوم کتاب الطب باب الکحلی بالعصمت صفحہ نمبر 135۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصمت سرما کو آنکھ کی بیماریوں اور نظر کی کمزوری کے لیے تجویز کیا تھا۔ بعد میں اتباع نے اسے بال اگانے کے لیے بھی تجویز کیا ہے۔ اس کے فوائد کی تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مصری ڈاکٹر محمد خلیل نے سرما کے پتھر کو مختلف کیمیاوی عمل سے گزار کر ایک کیمیاوی مرکب بنایا، جس کو بعد میں نیو اینٹی موزن کا نام دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جرمن دوا ساز کمپنی نے ڈاکٹر خلیل کی اجازت سے فونڈین کے نام سے انجیکشن تیار کیے جو مختلف قسم کے پیٹ کے کیڑوں، جنسی بیماریوں، ٹریکنوسیزز، بلارسیزز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ طب نبوی ڈاکٹر خالد غزنوی پیٹ کی بیماریاں صفحہ نمبر 259۔ ابر ریشم کا شمار حیوانی دعاؤں میں کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر دعا کے لیے استعمال کیا جائے تو دل کو قوی کرتا ہے اور بہت سے دل کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ اس کا سرما آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے مختلف ریشمی کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اور زبیر بن عوام کو ریشمی قمیض پہننے کی اجازت دی، کھجلی خارش کی بیماری کی وجہ سے۔ ابن ماجہ حدیث 3552 جلد سوم کتاب اللباس باب من رخصالہ فی لبس الحریر صفحہ نمبر 163۔ بعض حالات میں کھردرا کپڑا جسم میں خارش اور جلدی بیماری کا باعث بنتا ہے، تو ایسی صورت میں خالص ریشم کا کپڑا آرام دہ ہوتا ہے، چونکہ ریشم کا کپڑا نہ بہت گرمی پیدا کرتا ہے اور نہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بلکہ معتدل ہوتا ہے۔ اس لیے خارش جو کہ گرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اس میں نافع ہے۔ اجوائن یہ ایک چھوٹا سا دانہ ہے جو انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ 3 سے 6 ہفتے استعمال کریں، پھر وقفہ دے کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ استعمال کے لیے 3 دانے کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوائن کو بکثرت استعمال کیا کرو، یہ عقل کو بڑھاتا ہے۔ یہ تمام پیٹ کے امراض، معدے کا درد، گیس، بھوک کی کمی،
پیٹ کے کیڑے، کولنج، ذکر کے سدے، گردے، مثانے کی پتری توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ازخر، یہ ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ مکے کے سبزے نہ کاٹے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر گھاس کی اجازت دیجیے، وہ ہمارے سداروں کی اور قبروں کے کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ازخر کاٹ سکتے ہو؟ صحیح بخاری حدیث 17 جلد اول کتاب المناسکہ باب لا ینفر سید الحرم۔ مندرجہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگلات اور سبزے کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پودے لگائے اور پودا لگانے کا حکم بھی دیا اور فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ازخر کی گھاس زود ہضم ہوتی ہے، یہ معدے اور شریانوں کی صفائی کرتی ہے، پیشاب آور ہے، معدہ، جگر اور گردوں کے ورم کو ٹھیک کرتی ہے، اس کی جڑ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، معدے کو تقویت دیتی ہے، متلی کو روکتی ہے اور قبض کشا ہے۔ انجیر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انجیر کی ایک تھالی بطور ہدیہ پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجلس سے فرمایا اسے کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کھایا اور فرمایا اگر یہ کہو کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہ وہ پھل ہو سکتا ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہ ہوگی، اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور نگرس جوڑوں کے مسائل میں نفع بخش ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، کنز الاعمال 28280۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیر کا ذکر قرآن پاک میں سورہ 3 میں موجود ہے۔ یقیناً اس میں بہت سے فائدے ہیں، اس میں فولاد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، سفید انجیر بہت زیادہ مفید ہے، تمام بلغمی رجحان کو ختم کرتی ہے، گٹھیا کی بیماری میں نفع بخش ہے، قبض کشا، کھانسی، گردے، مثانے میں پتھری کو زائل کر دیتی ہے، پیشاب آور ہے، انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکالتی ہے، گردے کی خرابی اور بلڈ پریشر خون کی نالیوں میں تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے، انجیر خون کی نالیوں کی رکاوٹ کو ختم کرتی ہے، اس کا استعمال بادام، اخروٹ کے ساتھ کرے جو زیادہ مفید ہے۔ سردیوں میں صبح ناشتہ میں 3 انجیر، 3 سے 5 بادام اور 1 اخروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے کھانے سے کمر کے درد میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ افطتین جو کا آٹا جو انجیر ملا کر دینے سے متعدد دماغی امراض میں فائدہ ہوتا ہے، میتھی کے بیج، انجیر اور پانی کو پکا کر خوب گاڑھا کر لیں، اس میں شہد ملا کر استعمال کرنے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر پرانی قبض اور بواسیر کا بہترین علاج ہے، اس میں موجود چھوٹے چھوٹے دانے پھول کر آنتوں میں حرکت پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جن کی وجہ سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ پرانے قبض کی صورت میں مریض کو چند دن انجیر کھانی چاہیے، کچھ لمبا عرصہ عموماً 4 سے 6 ماہ تک انجیر کھانے کے بعد بواسیر کے مسئلے خشک ہو جاتے ہیں۔ جن کو تکلیف زیادہ ہو ان کو نہار منہ شہد کے شربت کے ساتھ 5 سے 6 دانے انجیر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ انڈا، امام بہقی رحم اللہ نے شب الایمان میں تحریر کیا ہے کہ انبیاء میں سے کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غیر معمولی کمزوری کی شکایت کی تو اللہ نے انہیں انڈا کھانے کی ہدایت کی۔ طب نبوی ابو القیم الجوزیہ صفحہ 385۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈا ایک مکمل غذا ہے اور تمام انڈوں میں سے مرغی کا انڈا زیادہ مفید ہے، یہ معتدل ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، تلے ہوئے انڈوں کی نسبت ابلا ہوا انڈا جلد ہضم ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے، نیز جسم کی تمام جملہ کمزوریوں کو ختم کرتا ہے۔ ابو علی سینا نے انڈے کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے جس میں دل کے امراض کا ذکر ہے۔ اگرچہ یہ دل کی افادیت میں شامل نہیں، لیکن اس کی زردی کو دل کی تقویت میں خاص مقام حاصل ہے، اس لیے کہ اس میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی زردی کے استعمال سے خون جلد بنتا ہے، اس کی مقدار کم ہوتی ہے
اس سے پیدا ہونے والا خون دل کی غذا میں کام آنے والے خون کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دل کی طرف تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ اس میں اچھی اور بری چکنائی پائی جاتی ہے جو ایک دوسرے کو معتدل کرتی ہے۔ انڈے کا استعمال دماغ کو قوی کرتا ہے۔ انار کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان دونوں جنتوں میں پھل کھجوریں اور شیریں انار ہوں گے۔ سورۃ الرحمن 68۔ اس سے انار کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جنت کا پھل ہے، اس میں مکمل شفا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنت کے اناروں میں سے کسی ایک کا دانہ نہ ہو۔ طب نبوی خالد غزنوی سانس کی بیماریاں صفحہ 269۔ انار سے فائدہ اٹھانے کی ایک آسان ترکیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو اس کے گدے سمیت کھاؤ، یہ معدے کو جلا دیتا ہے۔ الجوزیہ صفحہ نمبر 419۔ انار کے گدے سے مراد انار کے اندر کا وہ باریک چھلکا ہے جس میں اس کے دانے بند ہوتے ہیں۔ اندر کے چھلکوں کو دانوں کے ساتھ کھائیں، یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے اور زخموں کو ٹھیک کرتا ہے۔ آج کل بازار میں جوارش انارین کے نام سے انار کا شربت ملتا ہے جو گلے کی خراش، کھانسی، جرکان میں بھی مفید ہے۔ اگر انار کے رس کو چولہے پر اتنا پکایا جائے کہ یہ شہد کی طرح گاڑھا ہو جائے، پھر اس میں شہد ملا کر کھانسی اور گلے کی خراش میں مریض کو چٹایا جائے تو فائدہ مند ہے۔ طب نبوی اور جدید سانس کی بیماریاں خالد غزنوی صفحہ نمبر 269۔ اونٹنی کا دودھ۔ بقول امام رازی اونٹنی کا دودھ تمام دردوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کے فاضل مادوں کو جسم سے خارج کرتے ہیں۔ اس کے پینے سے اسہال آتے ہیں۔ جگر کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود سدے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جگر کے امراض میں استعمال ہونے والی تمام ادویات میں اسے مقوی سمجھا جاتا ہے۔ اگر جسم میں ورم پرانا نہ ہو تو اس کی اصلاح جلد ہو جاتی ہے۔ یہ جسم میں پانی کے نظام کو بھی ٹھیک کرتا ہے، نیز مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اونٹنی کا دودھ ایک مفید چیز ہے۔ یہ ہر قسم کے درختوں سے چرتی ہیں، وہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ابن عساکر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس خالد غزنوی جلد 9 صفحہ نمبر 177۔ اگر جگر کی حرارت سے ہونے والے استسقاء میں تھن سے نکلتے ہوئے گرم دودھ میں اونٹنی کے بچے کا پیشاب ملا کر مریض کو دیا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ اونٹنی قدرتی نباتات اونٹ کٹارا بہت شوق سے کھاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دودھ میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو جسم میں پانی بھر جانے والی بیماری میں اصلاح کرتی ہے۔ کسی کو اس کا دودھ میسر نہ آئے تو اس بوٹی کو 100 گرام لے کر سفوف بنا لے اور 5 گرام نیم گرم پانی یا بکری کے دودھ کے ساتھ لے۔ یہی عمل صبح اور شام کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الوا۔ سنن ابو داؤد میں حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ کا انتقال کر گئے تو وہ اپنی آنکھوں میں الوا لگایا کرتی تھیں۔ رسول پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ الوا ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا یہ تو چہرہ کو جوان کر دیتا ہے، یعنی خوشنما بنا دیتا ہے، لہٰذا اس کو نہ لگا مگر یہ کہ رات کو لگا اور دن کو نکال ڈال۔ سنن ابو داؤد حدیث 535 جلد 2 کتاب الطلاق باب الطلاق کا بیان۔ الوا ہندی دماغ اور آنکھ کے اعصاب کے لیے مفید ہے۔ روغن گل میں ملا کر ماتھے پر لگانے سے افاقہ ہوتا ہے، نیز زخموں کو منتمل کرتا ہے، ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، دل کو مضبوط اور معدے کے بلغمی رجحان کو ختم کرتا ہے، شہوات نفسانی کی زیادتی کو دور کرتا ہے اور سردیوں میں اس کا استعمال ٹھیک نہیں کیونکہ اس سے خونی دست آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔
اب ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا شکریہ۔ ہم جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔